آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ اور ہم نازل کرتے ہیں من القرآن قرآن میں سے. من کو یہاں اگر آپ سرکل کر لیں، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ من بعض کا معنی دے رہا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ من بیانہ ہے، یعنی جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا شفاء وہ جو شفا ہے. اب آپ اس من کو سمجھیں کہ جن مفسرین نے من کا معنی بعض کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کچھ آیات شفا کے لیے ہیں، اور جن مفسرین نے من بیانہ کا مطلب کیا ہے اس کا معنی ہے کہ پورا قرآن شفا ہے. آپ جہاں سے بھی پڑھیں آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ. اور اسپیشلی کچھ آیات جو کہ شفا دیتی ہیں، مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ جس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے سورۃ الفلق، سورۃ الناس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا شفاء وہ جو شفا ہے. یاد رکھیے گا کہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی. یہ قرآن دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اسی طرح کی آیت سورہ یونس میں بھی گزری ہے، آیت نمبر 57، جہاں آپ نے پڑھا تھا کہ قرآن شفا ہے. جب ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو جہاں آپ دیگر اور بھی علاج کرتے ہیں وہاں سب سے پہلا علاج قرآن ہے الحمدللہ. اور باقاعدہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات کچھ آڈیوز میں جمع کر کے رقیہ شریعہ بھی بنائی جاتی ہیں تاکہ بیماروں کو سنوائی جائیں. اور یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن کہیں سے بھی ان کو سنوایا جاتا ہے، ضروری نہیں کوئی اسپیسیفک صورت ہو، کہیں سے بھی ان کو سنوایا جاتا ہے تو بہت خاطر خواہ تبدیلی ان کی صحت کے اعتبار سے آتی، یعنی صحت مینٹین ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو جراثیم ہوتے ہیں، جو بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتی. یہ چیز میں نے خود دیکھی تھی جب میرے والد صاحب بیمار تھے اور ہاسپٹل میں تھے، تو وہ آئی سی یو میں تھے، اور آئی سی یو میں کچھ اس طرح سے معاملہ تھا کہ ہر پیشنٹ کا الگ الگ کمرہ تھا. تو میں نے وہاں دیکھا کہ سب جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کی آواز آ رہی، یعنی ایسا سسٹم انہوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا کہ جو بھی یہ آئسولیٹڈ پیشنٹ تھے، اور آئی سی یو میں جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ کتنا کرٹیکل پیشنٹ ہوتا ہے، اس کو قرآن سنوایا جا رہا تھا. حالانکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں کمپلیٹ سائلنٹ ہوتا ہے، یعنی شور شرابہ نہیں ہوتا، پیشنٹس کو سکون دیا جاتا ہے، ان کو زیادہ ایکسٹرا کیئر دی جاتی ہے، لیکن وہاں قرآن چل رہا تھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی الحمدللہ کہ قرآن سنوایا جا رہا ہے، اور واقعی یہ اس بات پر ہی عمل ہو رہا تھا کہ جو یہاں بیان ہوئی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. تو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے. آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ قرآن کو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ آپ کی جسمانی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ قرآن اس بات پر گواہ ہے. اور جہاں تک بات ہے روحانی بیماریوں کی، جس میں ذہنی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، ڈپریشن وغیرہ، جہاں قلبی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، دل کو کوئی پریشانی ہے، اداسی ہے، اور جذباتی طور پر اگر آپ ڈسٹرب ہیں کسی بھی چیز کو لے کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی علاج بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن اس کا علاج ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں شک و شبہات بھی ہیں، یعنی کنفیوژنز جو ہوتی ہیں اس کا علاج بھی قرآن سے ہوتا ہے. اسی طرح سے نفسانی خواہشات، یہ بھی روحانی بیماری ہے، اس کا علاج بھی قرآن سے ہوتا ہے. جیسے بالفرض اگر آپ کو کوئی چیز اپنی ڈسٹرب کر رہی تھی، آپ نے قرآن کلاس اٹینڈ کی، آپ کو اپنی اس پرابلم کا سولوشن قرآن سے مل جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ قرآن سے مجھے جواب کیسے مل گیا؟ حالانکہ یہ تو ایک انڈیویجول میرا اپنا مسئلہ ہے، دیکھا جائے تو ایک انفرادی شخص کا مسئلہ ہے، لیکن قرآن اس کو بھی گائیڈ کرتا ہے. آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر کسی کو قرآن اپنے حالات سے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یا اگر اس جملے کو میں یوں کہوں کہ یہ قرآن معجزہ ہے. یعنی شخص کو اپنی زندگی کے مطابق
سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اس کے حالات کے مطابق اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو قرآن پڑھنے سے ہمارے اندر ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں، خواہ وہ جسمانی بیماری ہو، خواہ وہ روحانی بیماری ہو، خواہ وہ قلبی ہو، خواہ وہ ذہنی ہو، خواہ وہ جذباتی ہو. ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہے یہ قرآن. تو روحانی علاج کس چیز سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا. لوگ کہاں جاتے ہیں؟ پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، ایون ملنگوں کے پاس، جن کو شریعت کا دیکھا جائے تو صحیح طرح سے علم بھی نہیں ہوتا، نہ ہی وہ پریکٹسنگ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ. لیکن موسٹلی آپ دیکھیے کہ جو یہ روحانی علاج کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اس کو میں اڈا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ شرک کے اور بدعتوں کے اور خرافات کے اڈے ہیں، گناہوں کے اڈے ہیں. آج اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ کوئی روحانی علاج بتا دیں تو کہیں قرآن پڑھیں. کون سی آیت پڑھیں؟ جہاں سے دل چاہتا ہے پڑھیں. اور اگر آپ کو کچھ ایسی احادیث معلوم ہے جس سے قرآن کی اسپیسیفک آیات کے بارے میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اس سے شفا ملتی ہی ہے، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ تو ایسا میریکل ہے سورۃ الفاتحہ. آپ کا ایمان چاہیے، جتنا ایمان ویسی شفا، جتنا ایمان ویسی شفا. حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوران سفر میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام کا ایک گروپ جو ہے کہیں ٹریولنگ کر رہا تھا تو ایک جگہ اسٹے کیا انہوں نے. تو وہاں ایک لڑکی آئی اور کہا کہ ہمارا جو سردار ہے نا اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. سارے مرد گئے ہوئے ہیں، کہیں سارے کہیں نہ کہیں گئے ہوں گے، کوئی مرد ہے جو دم کرتا ہو؟ تو ایک آدمی اس کے ساتھ چل دیا، حالانکہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ دم کرتا ہے. دیکھا جائے تو صحابہ کرام اس طرح سے نون نہیں ہوتے تھے کہ بھئی یہ صحابی جو ہے دم کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ نون ہوتے ہیں نا کہ فلاں خاتون دم کرتی ہیں، فلاں مرد دم کرتا ہے. ٹھیک ہے، خیر انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ان کے ساتھ چل دیا، ٹھیک ہے میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کہ وہ دم کرتا ہے، لیکن اس نے دم کیا اور سردار ٹھیک ہو گیا. سردار نے دم کرنے والے کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہمیں دودھ بھی پلایا. جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تو اچھی طرح دم کرنا جانتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو بس سورۃ الفاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. کیسا ایمان تھا ان صحابی کا، میں تو سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کے آیا وہ ٹھیک ہو گیا. یا ہم کتنی مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور طبیعت میں افاقہ نہیں آتا، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ ہمارا ویسا ایمان نہیں ہے، وہ ٹرسٹ نہیں ہے ہمیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سورۃ البقرہ کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کسی پر بھی جادو ہوا ہے یا کوئی اثرات ہیں تو سورۃ البقرہ ہی اس کو سنوائی جاتی ہے، یا اس کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے، یا کوئی اور اس کو پڑھ کر سناتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے. یہ قرآن شفا ہے. اور پھر یہ کہ کچھ سمجھ نہ آئے نا، کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، قرآن پاک میں سے جہاں سے بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ پرابلم سالو ہوگی. اور یہ کہیں اپنے آپ کو کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میری پرابلم سالو ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَةٌ، اور رحمت بھی، یعنی جہاں یہ قرآن شفا ہے وہاں یہ رحمت بھی ہے. لیکن کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے. اور پھر اس لیے ایمان کی وجہ سے ہی یہ دونوں بینیفٹس ملیں گے. جس کے پاس ایمان ہے اسی کو ہی یہ فائدہ پہنچے گا. تو قرآن تمام لوگوں کے لیے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ سراسر رحمت ہے. رحمت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، عافیت کا ملنا، گناہوں کی بخشش، نیکیوں کی توفیق. کیونکہ قرآن پڑھنے کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم فیل کرتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی مسٹیک ہو گئی ہوتی ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کے ساتھ آپ کو نیک اعمال کی ترغیب ہو رہی ہوتی ہے تو رحمت ملی الحمدللہ. تو رحمت کے بہت سارے پہلو ہیں.
کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اللہ مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. اچھا, گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا بھی ہے. گناہ کرنا اللہ تعالیٰ مشکل کر دیتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتے ہیں نا, اللہ ان کے لیے گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے اور نیکی کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے چاہیے کیا؟ ایمان. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں شفا بھی ملے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں رحمت بھی ملے, تو ہمارا ایسا ایمان ہونا چاہیے. میں نے پرسنلی اپنی زندگی میں اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. لاسٹ جب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں اتنے سیویئر پین میں تھی, مجھے ایسا لگتا تھا میں قرآن سنتی ہوں, میرا درد یا تو کم ہو جاتا ہے یا مجھے درد برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے. مطلب کچھ تو ہوتا تھا کہ میں سکون میں آ جاتی تھی. اور یہ چیز کا ایکسپیرینس میں نے ایک اور طریقے سے بھی کیا. میرے ساتھ ہی بیڈ پر ایک اور خاتون تھی جن کو اتنی تکلیف تھی کہ وہ لٹرلی چیخ رہی ہوتی تھی. اچھا, میں اپنی تکلیف بسا اوقات بھول جاتی تھی ان کی چیخوں کی وجہ سے, ان کے تڑپنے کی وجہ سے. تو جب وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی تھی, میں قرآن اونچی آواز میں چلا دیتی تھی. تھوڑی دیر میں وہ ریلیکس ہو جاتی تھی اور ان کو نیند آ جاتی تھی. اور اس وقت میرا ایسا ایمان بڑھتا تھا, ایسا ایمان بڑھتا تھا کہ مجھے تھا یا اللہ تیرا کلام کیا ہی خوب کلام ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں, اپنے آپ کو صحت مند کریں. صحت جو ہے وہ 1000 نعمت ہے. سنا ہے نا آپ نے یہ بات, صحت ہے تو سب کچھ ہے. اور جہاں جسمانی بیماریاں بہت پینفل ہوتی ہیں, وہاں آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ تکلیف دہ بیماریاں روحانی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ وغیرہ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا, ٹیسٹ سارے کلیئر ہوتے ہیں. ابھی میں ایک ایکس ہندو کا بیان سن رہی تھی, کچھ کامنٹ دے رہے تھے, وہ کسی مجلس میں تھے, دینی مجلس میں تھے, تو وہ کامنٹ دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہندو تھا اور مجھے ایک ایسی دماغی بیماری لگی کہ جس کا کوئی علاج نہیں, اور میں 4 مہینے ہسپتال میں تڑپا ہوں اور میرا علاج نہیں ہو رہا تھا. آپ نے وہ بیماری سنی ہے نا کہ جس میں دماغ فوکس نہیں کر پاتا اور انسان سوچنے سمجھنے سے اور سکون پانے سے بالکل عاری ہو جاتا ہے, سکون نہیں ملتا. ان ادر سینس آپ اس کو ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ڈپریشن سے بھی زیادہ ورسٹ ہوتی ہے. کوئی ڈیسیشن میکنگ نہیں کر سکتے, کچھ پڑھ نہیں سکتے, کچھ بات نہیں کر سکتے. اتنا زیادہ انسان دماغ میں کمزوری محسوس کرتا ہے, منتشر دماغ جس کو آپ کہتے ہیں. ان کا میرا علاج نہیں ہو رہا تھا, لیکن وہ بیماری میرے لیے بلیسنگ بن گئی. میں نے اسلام قبول کیا اور میں 1 مہینے میں ٹھیک ہو گیا. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا, میں 1 مہینے میں ٹھیک ہو گیا. اور میں دیکھ رہی تھی کہ اس ینگ لڑکے کے چہرے پہ اتنا آپ کہہ سکتے ہیں سکون تھا اور اس طریقے سے مجھے نور محسوس ہو رہا تھا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ پہلے ہندو تھا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا اس کا گیٹ اپ اور اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو پیدائشی مسلمان ہے. ہوتے نا کچھ لوگ چہرے سے ہی ہم پہچان جاتے ہیں, کچھ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی پہچان کچھ الگ سی محسوس ہوتی ہے. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد تو اس کا گیٹ اپ ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بائی بورن مسلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت دی نا قرآن, اس جیسی کوئی اور چیز ہے ہی. ٹاپ آف دا لسٹ ہے ہمارے پاس الحمدللہ. اس کا تو ساتھ بنا رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نیند نہیں آتی, ڈسٹربنس ہوتی ہے, کام کو لے کر برڈنڈ ہوتے ہیں, قرآن سن لیں سکون میں آ جائیں گے. ایسا لگتا ہے جتنے بھی ہمارے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, وہ جراثیم اس قرآن کے سننے سے ختم ہو جاتے ہیں الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ, اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو الا خسارا, مگر خسارے ہی میں. یعنی جو لوگ قرآن کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں ان کا یہ رویہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں لے ڈوبے گا. یہ قرآن ویل بینگ پروگرام ہے اگر ہم اس کو اسی طرح سے لیں, لیکن جو ظلم کرتا ہے تو ظالموں کو یہ قرآن زیادہ کرتا ہے کس میں؟ خسارے میں. ان کا لاس ہے, صرف اخروی نہیں دنیاوی بھی.
جو لوگ بھی قرآن کی مخالفت میں لگے ہوئے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے قرآن کی مخالفت یہ ہے کہ اس کے خلاف کچھ بولنا؟ قرآن کی مخالفت کیا ہے؟ عمل نہ کرنا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم قرآن کی مخالفت میں کوئی بات نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں جی ہم قرآن مانتے ہیں, تو ایز اٹ از قرآن کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. اگر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو ہم بھی پھر قرآن کے مخالف ہی ہیں. تو جو بھی مخالفت کرے گا قرآن کی, ان کا یہ رویہ, ان کا یہ ایٹیٹیوڈ دنیا والآخرہ میں ان کو نقصان پہنچائے گا. ان کا یہ عمل ان کو لے ڈوبے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا, اور جب انعام کرتے ہیں ہم علی الانسان, انسان پر. اب یہ انعام کیا کیا ہیں؟ مثلا علم, صحت, مال, نعمتیں. اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے انسان کو. اعرضا, وہ منہ موڑ لیتا ہے. اعرضا کا جو لفظ ہے عین اور ضاد سے ہے, ذہنی اور جسمانی طور پر دور ہونا, یعنی مینٹلی اور فزیکلی دور ہونا. اعرضا, وہ منہ موڑ لیتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ, اور دور ہوتا ہے اپنے پہلو کے ساتھ. وَنَأَى الگ لفظ ہے اور بِجَانِبِهِ الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے. وَنَأَى, اور دور ہوتا ہے بِجَانِبِهِ, اپنے پہلو کے ساتھ. وَنَأَى بِجَانِبِهِ, اور دور ہوتا ہے اپنے پہلو کے ساتھ, یعنی ناشکری کرتا ہے, چوڑا ہو جاتا ہے. وَنَأَى کا جو لفظ ہے نون حمزہ یا سے ہے, مانا دور کرنا, اپنا پہلو موڑنا. مراد ناشکری کرنا, چوڑا ہونا چاہیے. چوڑا ہونا کا کیا مطلب ہے؟ تکبر کرنا, اپنی بات کو زیادہ ویلیو کرنا اللہ کی بات کے مقابلے میں. عام انسانوں کی حالت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب علم میں, صحت میں, مال میں, نعمتوں میں زیادہ ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے. حالانکہ بیسٹ رویہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو نعمتیں دے, آپ اللہ کی طرف اور جائیں اور رجوع کریں. لیکن انسان, اور اسپیشلی یہاں پر عام انسانوں کی نفسیات کا بتایا جا رہا ہے, ان کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ عام انسان کی حالت یہ ہے کہ اللہ اس کو بلیسڈ کرتا ہے اور وہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب پہنچتا ہے اس کو شر یا پھر تکلیف, کَانَ یئوسا, ہو جاتا ہے بہت مایوس. ایسا رویہ کیوں اختیار کرتا ہے انسان؟ کیونکہ دنیا ہی اس کا مقصد ہے. اس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی دھچکا لگتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. یعنی وہ نعمتیں جو اس کو اللہ نے دی تھیں اس میں کمی آ جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں تو تکلیف میں بہترین رویہ کیا ہے؟ یہ انسان اپنی اصلاح کس طرح سے کرتا ہے کہ برے وقت میں اچھے وقت کو یاد کرے. اللہ اگر کوئی تکلیف دہ حالات دیتا ہے تو کون سے وقت کو یاد کرنا چاہیے؟ اچھے ٹائم کو یاد کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے گا اچھا ٹائم زیادہ ہے, تکلیف کا وقت کم ہے. انسان تکلیف کے وقت میں اپنے اچھے دنوں کو یاد نہیں کرتا, اس وجہ سے وہ بے صبرا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ ناشکرا ہوتا ہے اور مایوس ہوتا ہے. دوسری چیز, اللہ سے مدد مانگنا نماز اور صبر کے ساتھ. پڑھا ہے کہیں آپ نے پیچھے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہ ہے اسلام. اور تیسری چیز, اپنی نعمت پر نظر رکھنا. دیکھیں آپ کے پاس کیا کچھ ہے, بہت کچھ ہے. غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکیں گے. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی, الحمدللہ. جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کبھی کچھ لمحات اپنے لیے ایسی بھی رکھیں اور موبائل کو کریں پرے, سوچیں کیا کیا نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں. الحمدللہ. ایک ایک چیز جسمانی اعتبار سے بھی نعمت ہے اور آس پاس بھی آپ دیکھیں تو بے شمار نعمتیں ہیں, الحمدللہ. تو اپنی نعمتوں پر نظر رکھنا. اور ایک اور چیز, جس کے پاس آپ سے کم ہے نا دنیاوی اعتبار سے, اس کو دیکھنا. بہت پازیٹیو رہیں گے. کسی مشکل میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں. ویسے بھی یہ بات بہت ہی عام ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور دینی اعتبار سے اپنے سے بڑھتر کو دیکھیں تو سیدھے رہیں گے. یعنی جب
ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم انسان کو دیکھتے ہیں تو obviously شکر آئے گا. میں ایک جگہ جا رہی تھی تو تھوڑا سا بھی مجھے چلنے میں دشواری ہوتی ہے اور میرے ذہن میں کچھ چیزیں چل رہی تھیں اور مجھے اپنا وہ وقت بھی یاد آ رہا تھا کہ بیماری سے پہلے جب میں چلا کرتی تھی تو کس طرح سے چلا کرتی تھی اور اب چلنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے. اسی ٹائم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا انسان دکھایا جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی اسی وقت, اور میں اندر سے ڈر گئی جیسے کوئی ایک بھینچ نہیں آتی, مجھے ایک دم سے بھینچ آ گئی. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ تو نے آپ محتاج تو رکھا ہے, الحمدللہ. اور جب آپ کوئی ایسا ٹائم گزارتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک کام کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا کچھ دے رکھا تھا, الحمدللہ. تو وہ ٹائم جب میں نے گزارا کہ ایک ایک کام میرے جو ہے وہ دوسرے لوگ کر رہے تھے, تو اس کے بعد جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں. اب یقین کریں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا کوئی شکر ادا کروں کہ میرا شکرانہ اللہ قبول کر لے. میں شکر ادا نہیں کر سکتی اللہ کی اس نعمت کا. کوئی ایسے الفاظ اللہ مجھے دے دے, کوئی ایسی خدمت اللہ مجھ سے لے لے کہ وہ اپنے حضور شکرانہ قبول کر لے. ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ بس میں بیٹھ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا بہت رش تھا اور بہت گرمی بھی تھی, یہ وہ سب باتیں ہو رہی تھی. کہہ رہے میں سوچ رہا تھا ابھی تو, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بس کا سفر کتنا دشوار ہے, مشکل ہے, اور ایسے میں جو ہے ایک ہینڈی کیپ بس میں چڑھا. تو کہتا ہے کہ میں ایک دم ڈر گیا. اس نے جسٹ فیلنگ شیئر کی کہ میں نے وہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس تو شکایت کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. اگر ہم اپنی نعمتوں پر غور کریں ہم کیسے ناشکری کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے, تو اپنی نعمتوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اور انسان جو یہ مایوس ہوتا ہے نا یا احساس کمتری میں جاتا ہے, اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ اس کو صرف دنیا چاہیے, دنیا ہی اس کا مقصد ہے. یہ نہیں ملا تو بس دنیا ختم. بالفرض دنیا میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتے, روک دیتے ہمیں اس سے. تو ہمارا ایمان ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ اگر تو نے نہیں دیا اسی میں ہی میری بہتری تھی. ہمارا ایسا ایمان ہونا چاہیے, اور قرآن ایسا ہی ایمان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کچھ نہ بھی ملے تو انسان شکر ادا کرے, اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ. کوئی پلانس پوسٹ پون ہو جائیں کہیں اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ. کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا, کوئی نہ کوئی تیری حکمت ہوگی جو آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو نے میرے سارے پلانس تاخیر پر ڈال دیے, میرے سارے کام تاخیر پر ڈال دیے, میری ساری خواہشات ساری مرضیاں پیچھے ڈال دیں. کوئی تو حکمت ہوگی اس میں تیری. پھر انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا اور مایوس نہیں ہوتا, امید پر زندہ رہتا ہے. اس کے اندر کبھی بھی احساس کمتری نہیں آتی. اس کا ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, اپنے آپ میں وہ بڑا ہی پر اعتماد ہوتا ہے. تو اصلاح کیا ہے کہ انسان تکلیف میں اچھے وقت کو یاد کرے, اللہ سے مدد مانگے نماز اور صبر کے ساتھ, اپنی نعمت پر نظر رکھے, اور دنیاوی اعتبار سے جو ہم سے کمتر ہیں ان کو دیکھے. کیونکہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا یہ اصلاح نہیں ہوئی. اس کو اگر آپ ان بریکٹ کر دیں نا, یہ وہ رویہ ہے کہ انسان نے اپنی اصلاح نہیں کی. اگر اصلاح کی ہوتی تو شکر گزار ہوتا. یاد رکھنی ہے یہ بات کہ ہم جتنے شکر گزار ہیں نا اتنے ہی دیندار ہیں. یا اگر آپ اس کو الٹا دیں جملے کو کہ ہم جتنے دیندار ہیں اتنے ہی ہم شکر گزار ہیں, کیونکہ شکر دین کا خلاصہ ہے. کسی بھی چیز کا آپ نچوڑ دیکھتے ہیں تو دین کا نچوڑ کیا ہے؟ شکر ادا کرنا, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا.